السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، بہت بہت شکریہ۔ میں دل سے اپنے ہر کمنٹ کرنے والے اور لائک کرنے والے اپنے دوست، اپنے ساتھی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے اس ناول سے آپ سب کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول دام وفا، قسط نمبر 9۔ رات کو سکون کی نیند لے کر اٹھنے پر اقرا کے چہرے پر ایک شادابی سی آئی تھی۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو اور بیوی اپنے مائکے چلے جائے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ بہت بے چین ہو جاتے ہیں، چاہے بات بڑی ہو یا چھوٹی۔ لیکن ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی ازدواجی زندگی محبت اور اعتماد پر قائم ہو۔ جس رشتے میں سوائے تکلیف کے کچھ اقرا کو کبھی نہ ملا، وہ کیسے اس کے لیے کچھ محسوس کر سکتی تھی؟ اس کو تو بڑا سکون ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے گردن پر جو ہر وقت کی تلوار لٹکی ہوئی رہتی تھی وہ ذرا ٹل گئی ہے۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور جی بھر کر سوئی۔ وہاں عامر کا حال ایسا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاگل خانے سے بھاگا ہوا پاگل ہو۔ کام پر جانا تو دور کی بات ہے، اس نے رات بھر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ابو ابو اس کو بلواؤ، کچھ کرو ابو، وہ کیوں چلی گئی؟ وہ رودینو کو تھا، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا اس کی منت کر رہا تھا، جبکہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بالکل نہیں جھکیں گے۔ جیسے راحیل لے کر گیا تھا بیٹی کو، ویسے ہی خود چھوڑ کر جائے، یہ تھا ان کا پلان۔ لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقت اور صبر درکار تھا، مگر جو ایک ہی رات میں عامر نے اپنا حال بنا لیا تھا، وہ تو لگتا تھا جیسے بیوی کے بغیر پاگل ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عامر؟ تم نے کیسا اپنا دیوانوں جیسا حال کر لیا ہے؟ جا کر حلیہ درست کرو، اپنا چھوٹے بہن بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے دیکھنے دو، وہ چلی گئی ابو، بلواؤ اسے، جاؤ جا کر لے کر آؤ، وہ بری طرح سے چلا رہا تھا۔ سلمان اور بسما کو جب کہانی پتہ چلی تو بسما کے دل کو بڑا سکون ملا تھا۔ وہ بہن پر ہونے والے ظلم کو دیکھ رہی تھی اور اب اس کے پیچھے عامر کی حالت سے محظوظ بھی ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ اچھا ہی ہوا جو اس کی جیٹھانی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے کام کی ذمہ داری بھی بسما پر آ گئی تھی، لیکن جو ہوا اچھا ہوا۔ اے سلمان، اپنی بیوی سے بول کہ راحیل کو کال کر کے کہے جیسے اقرا کو لے کر گیا تھا ویسے ہی چھوڑ کر جائے گا، کوئی اس مہارانی کو یہاں سے لینے نہیں پہنچے گا۔ سن لے کال کھول کر، جیسے ایک ایک لمحے کی خبر تیری وجہ سے تیری بیوی اپنے گھر پہنچاتی ہے نا، اس سے کہہ دے کہ یہ پیغام بھی میرا پہنچا دے۔ انہوں نے سلمان کی اس حرکت پر اسے طنز کا نشانہ بنایا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو موبائل دے رکھا ہے۔ بظاہر وہ سلمان سے کہہ رہے تھے، لیکن کچن میں کھڑی روٹی بناتی بسما کو سنانے کے لیے ہی یہ جملے بآواز بلند کہے جا رہے تھے۔ تو ہوا کیا تھا ابو؟ عامر کیوں کرتا ہے ایسی حرکتیں؟ سلمان نے ابو سے کہا تو وہ بھڑک اٹھے۔ کیا مطلب؟ کیا کرتا ہے وہ؟ پھوڑ عورتوں کو بیاہ کر لے آیا میں۔ مجھے تو لگا تھا جیسے گھر گرہستی والی شائستہ ہے ویسی ہی ہوں گی اس کی لڑکیاں، لیکن وہ تو ایک نمبر کی پھوڑ اور بد سلیقہ نکلی ہیں۔ ان کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ سارا گھر ہی گونج رہا تھا۔ تولیہ جگہ پر کیوں نہیں رکھا اس نے؟ اسے رکھنا چاہیے تھا۔ شوہر کی ضرورت کی ہر چیز، ہر کام کا بیوی خیال نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ عامر نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ تجھے بھی ایسی ہی سختی کرنی چاہیے اپنی بیوی پر، زیادہ سر پر مت چڑھا۔ تیری ماں نہیں ہے وہ، تجھے پیدا نہیں کیا اس نے۔ بولتے بولتے ان کی توپوں کا رخ بسما کی جانب ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایسے نازیبا جملے بسما کے لیے کہے کہ سلمان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بسما جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے لیے ضرور بولے گا، لیکن اگر وہ خود زبان درازی کرے گی تو یقیناً سلمان بھی اس کے ساتھ وہی کرے گا جو عامر نے اقرا کے ساتھ کیا، یعنی کہ وہ بھی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ در حقیقت سلمان کا دماغ بھی نفسیاتی پن میں اپنے باپ اور بھائی جیسا ہی تھا۔
لیکن اسے بسما سے محبت تھی، سچی محبت، اسی لیے وہ اس کی سنتا بھی تھا اور اس کا خیال بھی کرتا تھا۔ لیکن بسما بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ سلمان کے آگے اگر زیادہ کچھ بولے گی تو وہ 1 منٹ میں اپنے خاندان کا وکیل بن جائے گا۔ ابو، اپنی زبان کو لگام لگاؤ، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو بسما بھی اس گھر سے چلی جائے، لیکن یاد رکھنا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ سلمان کا لہجہ بدتمیزی سے لبریز اور انتہائی اونچا تھا۔ روہیل اور صبا دیکھ رہے تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ سب سے زیادہ غیر جانبدارانہ کردار روہیل کا ہی تھا۔ اس نے تو سب ایسے نظر انداز کر رکھا تھا جیسے گھر میں وہ ہو ہی نہ، اپنے کاموں میں مصروف، خاموش، بالکل چپ چاپ سا۔ صبا بھی بڑوں کی کسی بات میں بول نہیں رہی تھی، لیکن اس کا ہر بات میں دھیان تھا، خاص طور پر بسما کی حرکات و سکنات پر، کہ وہ کیسے فون کر کر کے اپنے گھر میں ساری اطلاعات پہنچا رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی۔ عامر نے سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ابھی اس وقت وہ اپنے باپ کو پریشرائز کرنے کے لیے مٹی کا تیل بوتل میں بھر کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ اس کی ناٹک بازی سے سب واقف تھے، سب جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ خود سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن عامر بھی یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ کسی پر اثر ہو یا نہ ہو، ابو پر ضرور ہوگا۔ وہ انہیں دکھانے کے لیے ہی اب مٹی کا تیل پینے لگا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑ اسے۔ باپ نے بیٹے کے ہاتھ سے بوتل چھین کر دور پھینکی۔ کرتا ہوں میں کچھ۔ وہ بہت ضد ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے عامر کو چھوٹے بچوں کی طرح اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اپنی بہن کو فون لگایا، یعنی کہ شائستہ بیگم کی امی کو۔ آپا، ذرا آپ جا کر شائستہ سے بات کریں کہ اقرا کو فوراً گھر واپس بھیجے، جیسے اس کا باپ لے کر گیا ہے ویسے ہی چھوڑ کے جائے۔ ان کی ٹانگ اسی ایک بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ عامر ان کے ساتھ لگا بیٹھا سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی پھپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ شائستہ نے بتایا ہے مجھے کہ عامر نے اقرا پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسی لیے راحیل لے کر آ گئے اسے اپنے ساتھ۔ راحیل کے غصے سے تم اچھے سے واقف ہو، میرا داماد ہے وہ، میری بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے۔ میں تو تمہاری طرف سے اقرا بسما کا رشتہ لے جا کر پھنس گئی ہوں، بہت بری طرح۔ بہن نے الگ باتیں سنا دی تھی۔ اصل میں عامر کا رشتہ اقرا کے لیے انہی نے مانگا تھا۔ جب عامر کا پرانا رشتہ ختم ہوا، پھر ایک دم ہی اپنی پرانی ٹون میں واپس آتے ہوئے ابو نے بات بنانا شروع کی۔ وہ جانتے تھے اگر سختی کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً بات بگڑ جائے گی۔ آپا، اصل میں آپ جانتی تو ہیں ماں کے بغیر میرے بچوں نے کس ذہنی اذیت کو برداشت کیا ہے۔ عامر کی عادت تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے یہ سب۔ میں نے بہت سمجھایا ہے اسے، ڈانٹا بھی ہے، اب ایسی کوئی حرکت وہ نہیں کرے گا۔ اقرا کو بھی تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، گھر داری پر کوئی توجہ نہیں ہے ان لڑکیوں کی۔ اقرا تو بس ہر وقت گھومنے کی فرمائشیں کرتی رہتی ہے۔ شادی ہو چکی ہے لیکن بچپنا نہیں جا رہا، کوئی کام جو وقت پہ کر لے۔ انہوں نے اپنا لہجہ شہد سے زیادہ میٹھا کر لیا تھا، جس طرح وہ پہلے سب کو پاگل بناتے تھے بالکل اسی طرح۔ بہن نے جو اپنے مظلوم بھائی کی بات سنی تو ان کے دل کو کچھ اثر ہوا۔ اچھا چلو میں بات کرتی ہوں، تم اور عامر بھی آ جانا جب میں بلواؤں تو۔ نہیں آپا، میں نہیں آؤں گا، نہ ہی عامر آئے گا، کیونکہ یہ ہماری بے عزتی ہے۔ وہ اقرا کو اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر لے گیا ہے، تو اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، اگر وہ اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو بھی فیصلہ ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی نرم اور سلجھے ہوئے سے لہجے میں وہ لفظ کہہ کر انہوں نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ عامر اپنی جگہ سے اچھلا۔
یہ کیا کہہ رہے ہو ابو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عامر دبا دبا غرایا۔ ابو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کی ہدایت کی، جبکہ عامر تو فیصلے کا لفظ سن کر مسلسل بول رہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ ارے کیسی بات کرتے ہو؟ معمولی سے جھگڑوں میں فیصلے کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں جا کر بات۔ آپا نے بھی انہیں ڈانٹا تھا۔ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا کہ لڑکیاں ہی کام چور ہوں گی، کیونکہ ان کا بھائی تو بہت اچھا انسان تھا جس نے زندگی میں بڑے دکھ دیکھے تھے۔ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اتنا بڑا آدمی ہے۔ یقیناً غلطی اقرا کی ہی ہے۔ رات کو شائستہ بیگم کے چھوٹے بھائی اور والدہ یعنی کہ اقرا کے نانی اور ماموں عامر کے وکیل کے طور پر رحیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ اماں، آپ یہ رشتہ لے کر آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بھائی کو نہیں جانتا، میں بھی اسے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے اچھے سے جانتا ہے، لیکن جیسا ہم لوگوں نے گمان کیا تھا کہ میری بچیاں اس آدمی کے گھر میں سکون سے رہیں گی، بنا عورت کا گھر ہے، وہاں جا کر میری بیٹیاں اس مکان کو گھر بنائیں گی اور وہ گھر کے کھانے کے ترسے ہوئے ایک نارمل زندگی سے محروم لوگ بھی خوشی اور اطمینان کی زندگی گزار لیں گے۔ لیکن وہ سب غلط ثابت ہوا۔ عامر کو اور اس کے باپ کو بلاؤ، میں ذرا پوچھوں گا ان دونوں سے کہ ایسے گزرتی ہے زندگی، یہ ہے ان کا طور طریقہ۔ راہیل، دیکھو بیٹا، ہوش مندی سے کام لو، معمولی سی بات ہے، آدمی کاموں سے آتے ہیں نہ جانے کس کی باتیں سن کر اور کتنی مشقت کر کے، تو گھر آ کر بیوی بچوں پر ہی غضب و غصہ نکالتے ہیں۔ تم جانتے تو ہو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر یوں بچی کا گھر میں بات کرنے چلے ہو۔ میری بات ہوئی ہے، عامر اپنی غلطی مان رہا ہے اور بھائی نے بھی اسے سمجھایا ہے، اب ایسی حرکت وہ نہیں کرے گا۔ تم اقرا کو بھیج دو اس کے گھر۔ دیکھو اب ایک کا تو معاملہ نہیں ہے، دو بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے، نرمی تو برتنی پڑے گی، اور اگر آج نہیں بھیجو گے تو ایک ہفتے کے بعد بھیجنا پڑے گا، ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد، لیکن اس طرح شادی شدہ بیٹی کو گھر بٹھا کر اس کی زندگی تو تباہ نہیں کر سکتے نا۔ میں تو دوہری اذیت کا شکار ہوں، ایک طرف میرا مظلوم بھائی اور بھتیجا ہے، دوسری طرف میری نواسی ہے، بلکہ میری 2 نواسیاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فریدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ انہیں بھائی بھتیجوں سے بہت محبت تھی، وجہ تھا ان کا تلخ ماضی۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ رشتہ کروا کر اپنے بھائی اور ان کے بیٹوں کی زندگیوں میں سکون بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا ہو اگر کوئی خود اپنی زندگی کو جہنم بنا کر رکھنا چاہے تو اس کی زندگی کو کوئی سکون نہیں بخش سکتا۔ گزرتی کیوں نہیں ہے مشکل رات؟ کیوں کیا میں نے وہ سب جس کی سزا مجھے روز بھگتنی پڑتی ہے؟ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اس ایک رات میں آج تیسری بار اس کا ہی شوہر اسے پامال کرنے کے بعد کروٹ لے کر سو چکا تھا۔ وہ ایک وحشی بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آخری بار نہیں ہے، ابھی رات باقی ہے، اور وہ اذیت بھی جو اس نے خود اپنے مقدر کی زینت بنائی تھی، اپنے محبت کرنے والے اس شوہر کو جو سالوں سے اسے بے لوث محبت دے رہا تھا، اسے وحشی بنانے کے پیچھے اس کا اپنا ہاتھ تھا۔ وہ دن بیت کر ہفتوں میں تبدیل ہو چکے تھے جس دن مہر النساء کی حقیقت جان کر رزاق نے خود کو کہیں کھو دیا تھا۔ ایک لاوا تھا اس کے سینے میں جو اس کی روح کو ہر وقت جھلسا کر رکھتا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکنات میں سے تھی کہ اس کی بیوی کو کسی غیر مرد نے چھوا ہے۔ نہ صرف چھوا ہے بلکہ اس کی بیوی کی رضامندی تھی اس سب میں۔ وہ ایک ذہنی مریض بن چکا تھا، جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو اسی کی مصداق مہر النساء کی اس سرگرمی کی خبر محلے میں کافی لوگوں کو تھی۔ رزاق کے بھی پتہ چلنے سے پہلے بہت سے پڑوسی جانتے تھے کہ مہر النساء کیا گل کھلا رہی ہے۔ رزاق گھر سے باہر نکلتا تو اس کو ہر شخص کی نظر خود پر کسی خنجر کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ یہی حال بیٹوں کا تھا۔
مجھے ایسا کیا کر دیا تیری اماں نے جو میری اماں نے مجھے تجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے؟ مجھے کا ایک دوست جو اس کے ساتھ اسکول ٹیوشن سپارہ سب پڑھنے جاتا تھا، اس نے اس سے ایسا سوال کیا کہ وہ خود حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ تمہاری اماں نے کیوں منع کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ارے مجھے اماں نے مجھے بتایا تو نہیں ہے، لیکن میں نے ابا اماں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری امی خراب عورت ہے، ان کا غیاث درزی کے ساتھ کچھ چکر ہے۔ یہ سن کر مجھی کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہ تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے لیے یہ لفظ بولنے کی؟ مجھی نے غصے سے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ بڑی مشکل سے دوسرے لڑکوں نے مل کر ان دونوں کو الگ کیا تھا۔ مجھی کا دوست مغالطات بکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھی اپنے گھر دوڑتا ہوا جا رہا تھا تاکہ اپنی ماں سے سوال کر سکے کہ محلے کے لوگ ان کے خلاف ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ وہ ٹیوشن جانے نکلا تھا، باقی بہن بھائی پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن راستے میں دوست کی لڑائی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی اور وہ واپس گھر آ گیا۔ لیکن جو باتیں اس نے گھر میں داخل ہو کر سنی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بہت شوق ہے تجھے، بہت گرمی ہے تجھ میں، تیری ہوس پوری نہیں ہوتی، اب دیکھ دیکھ تیری ہر ضرورت میں پوری کر کے دکھاؤں گا، پناہیں مانگے گی جب بھی تجھے بخشوں گا نہیں۔ اسے بند کمرے کے دروازے سے مہرالنساء اور رزاق کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کان لگائے کھڑا تھا، پسینے میں شرابور۔ اچھا اب بتا وہ غیاث ایسا کیا کرتا تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جاتی تھی؟ بتا مجھے، آج میں ویسا ہی کچھ کر دیتا ہوں۔ ان جملوں سے بھی زیادہ بے باک اور نازیبا الفاظ کی بازگشت مجھی کی سماعتوں میں ہو رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ مہینوں سے جو ان کے ہنستے بستے گھر میں کشیدگی ہے، اس کے باپ کی عجیب حرکتیں اور ماں کا ڈھٹائی سے لڑنا، اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ ایک ویران جگہ پر آ کر اس نے ریتی کے ڈھیر پر بیٹھ کر سر پکڑے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ نہیں جان پایا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ رزاق نے مہرالنساء سے جس شدت سے محبت کی تھی، اس کے اصدام وفا کے بعد وہ اس سے زیادہ شدت سے اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس دھوکے کا اس معصوم شخص کے ذہن پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ساری ساری رات مہرالنساء کے وجود کو نوچتا کھسوٹتا، کیونکہ اسی کے لیے تو اس نے رزاق کو دھوکہ دیا تھا۔ اس میں سے حیات تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ مہرالنساء بھی اس کے اس ظلم کی وجہ سے مزید اس سے متنفر ہو گئی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ رزاق سے معافی مانگ لے، لیکن رزاق کا اسے معاف کرنے کا ظرف نہ تھا۔ بچے بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے کچے ذہنوں میں یہ فلم کسی ریکارڈ کی طرح محفوظ ہو رہی تھی۔ اب زندگی کا یہ باب ان بچوں کے مستقبل، ان کی شناخت، ان کی ساخت، کردار، ہر چیز پر، ساری حیات پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں بیان کیا تھا کہ ایک عورت کی ضد مقابل کو تباہ کر دیتی ہے، مہرالنساء نے بھی خود کو آگ لگا کر رزاق اور اس کے خاندان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اصل کہانی شروع ہوتی ہے اب۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناول، اسٹون کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔